بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کتاب کا دوسرا باب ہے کلی جزئی، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کلی اور جزئی کی تعریف پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلی اور جزئی کی اقسام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل الکلی اقسام احدها ما يمتنع وجود افراده في الخارج كاللاشيء واللا ممکن واللا موجود، وثانیها ما يمكن افراده ولم توجد كالعنقاء وجبل من الياقوت، وثالثها ما امكنت افراده ولم توجد من افراده الا فرد واحد كالشمس والواجب تعالى، ورابعها ما وجدت له افراد كثيرة اما متناہیۃ کالکوكب السیارة فإنها سبع، الشمس والقمر والمریخ والزہرة والزحل وعطارد والمشتری، او غیر متناہیۃ کافراد الانسان والغنم والبقر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کلی کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی ان میں سے وہ ہے کہ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو، جیسے کہ لا شے، لا ممکن، لا موجود، اور دوسری وہ ہے کہ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن تو ہو لیکن نہ پائی جائیں، جیسے کہ عنقاء اور یاقوت کا پہاڑ، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے خارج میں افراد کا پایا جانا ممکن تو ہو لیکن اس کے افراد میں سے صرف ایک فرد پایا جائے، جیسے کہ سورج اور واجب تعالی، اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جس کے خارج میں افراد پایا جانا ممکن ہو اور افراد کثیرہ پائے جائیں، یا تو متناہی ہوں گے یعنی ختم ہونے والے ہوں گے، جیسا کہ چلنے والے ستارے، یہ 7 ہیں: سورج، چاند، مریخ، زہرہ، زحل، عطارد، مشتری، یا پھر غیر متناہی ہوں گے، جیسا کہ افراد انسان ہیں، افراد غنم یعنی بکریاں ہیں، اور افراد بکر یعنی گائے کے افراد ہیں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر کلی کا مفہوم پڑھ لیا تھا کہ کلی وہ مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق ہے، یعنی کثیر افراد پر بولا جائے، اس کے اندر شرکت کرنا یہ جائز اور ممکن ہو۔ یہاں سے آج کے سبق کے اندر کلی کی اقسام کو بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، کلی کی جو پہلی قسم ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے افراد خارج میں پائے جانا ممتنع ہوں، منع ہوں، یعنی ذہن کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے تو اس میں شرکت ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر مفہوم کے اعتبار سے شرکت نہیں ہو سکے گی تو پھر ایسا کلی بھی نہیں ہوگا۔ کلی کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو اس کے افراد کے اندر شرکت ممکن ہو، لیکن خارج کے اندر اس کا پائے جانا ممتنع ہو، ناممکن ہو، خارج کے اندر اس کے افراد نہ پائے جاتے ہوں، ایک فرد بھی نہ پایا جاتا ہو، تو یہ پہلی قسم ہے۔ اس کی جو مثال ہے وہ یہاں پہ میں ذکر بھی کر دیتا ہوں، جیسے کہ حضرت نے ذکر کیا لا شے اور لا ممکن، لا موجود۔ اب یہ دیکھیں 3 مفہوم ہیں، بات ایک ہی ہے۔ لا شے کوئی چیز نہیں، لا ممکن ناممکن، لا موجود جو موجود نہ ہو، چیز ایک ہے، نام اس کے 3 ہیں۔ اب یہ 3 نام ہیں، مفہوم یہ ایک ہی ہے، خارج میں نہیں پایا جاتا۔ اب دیکھیں نا، اگر خارج میں پایا جائے گا تو پھر وہ لا شے تو نہ ہوگا، وہ تو شے ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر خارج میں پایا جانا ممکن ہوگا تو وہ لا ممکن تو نہیں ہوگا، وہ تو ممکن ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر وہ خارج میں پایا جائے گا وہ لا موجود نہیں ہوگا بلکہ وہ موجود ہوگا۔ تو یہ ایسا مفہوم ہے کہ ذہنی اعتبار سے تو اس میں شرکت ہو سکتی ہے لیکن خارجی اعتبار سے اس کا کوئی فرد بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلی قسم وہ ہے کہ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو، منع ہو، ناممکن ہو، جیسے کہ لا شے، لا ممکن، لا موجود، یہ پہلی قسم ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو اور اس کے افراد میں سے صرف ایک فرد خارج کے اندر یہ پایا جاتا ہو، ایک کے علاوہ افراد یہ نہ پائے جاتے ہوں، جیسے کہ اس کی مثال حضرت نے دی ہے عنقاء پرندہ اور یاقوت کا پہاڑ۔ اب دیکھیں، یاقوت ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، اب اگر آپ تصور کریں گے اس کا پہاڑ ہو پورا، اب اس طریقے سے تو نہیں پایا جاتا ایک پورا پہاڑ ہو، لیکن اگر آپ ذہن کے اعتبار سے سوچتے ہیں تو اس کے اندر شرکت ہو سکتی ہے۔ وہ پہاڑ ایک بھی ہو سکتے ہیں، 50 ہو سکتے ہیں، لاکھ ہو سکتے ہیں، لیکن خارج کے اندر اگر آپ بات کریں گے تو خارج کے اندر اس کے افراد میں سے کوئی فرد بھی نہیں پایا جا رہا ہے، اگرچہ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پہاڑ بنایا ہو اور وہ موجود ہو، امکان ہے لیکن پایا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے عنقاء یہ ایک خیالی اور تصوری پرندہ ہے جس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں فینکس، یہ ایک پرندہ ہے، خیالی پرندہ، اس کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ امکان تو ہے کہ خارج میں پایا جائے لیکن خارج کے اندر پایا نہیں جاتا۔ جو پہلی قسم ہے نا، اس میں امکان ہی نہیں ہوتا خارج میں پائے جانے کا، اور اس میں یہ ہے کہ امکان ہوتا ہے لیکن وجود نہیں ہوتا۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری قسم کی طرف۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا خارج میں پائے جانے کا امکان بھی ہو اور وجود بھی ہو لیکن افراد نہ پائے جائیں، صرف ایک ہی فرد پایا جائے، جیسا کہ اس کی مثال ہے سورج اور واجب تعالی۔ 2 مثالیں حضرت نے دی ہیں یہاں پہ۔ یہ فرما رہے ہیں وثالث و تیسری قسم وہ ہے
کہ جس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن تو ہو لیکن اس کے افراد میں سے نہ پائے جائیں سوائے فرد واحد کے، صرف ایک ہی فرد پایا جائے، جیسا کہ سورج ہے۔ اب خارج کے اندر امکان تو ہے کہ سورج ہماری اس گلیکسی کے اندر ایک سورج ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے جو باقی کہکشائیں بنائی ہیں اس کے اندر ہزاروں لاکھوں سورج ہوں، لیکن چونکہ ہمارے معلومات کے مطابق صرف ایک ہی سورج ہے، ایک ہی فرد پایا جا رہا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے واجب تعالیٰ، واجب کہہ لیں سمجھ لیں اس کو کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں واجب کا مطلب ہوتا ہے ضروری، اور واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہو اور جس کا نہ ہونا محال اور ناممکن ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی معبود کی ذات، جیسے کہ میں نے گزشتہ سبق کے اندر بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایسا مفہوم ہے کہ معبود اس کے اندر شرکت ہو سکتی ہے، لیکن خارج کے اندر اگر دیکھا جائے تو صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ واجب الوجود ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ تیسری قسم ہے۔ تیسری قسم میں کیا ہوگا کہ خارج میں افراد پائے جانا ممکن ہو اور پائے بھی جائیں لیکن اس کے افراد میں سے صرف ایک فرد یہ پایا جائے، یہ تیسری قسم ہے۔ نمبر 4، چوتھی قسم وہ ہے کہ خارج کے اندر افراد کثیرہ پائے جائیں۔ پھر جو افراد کثیرہ ہیں یا تو یہ ان لمیٹڈ ہوں گے یا پھر یہ لمیٹڈ ہوں گے، یعنی ان کا کوئی اینڈ ہوگا یا پھر ان کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ دونوں کی حضرت نے ایک ایک مثال دی ہے۔ فرمایا چوتھی قسم وہ ہے کہ اس کے افراد خارج میں پائے جائیں اور کثیرہ ہوں، یا تو متناہیہ ہوں گے یعنی ختم ہونے والے ہوں گے، شمار آپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ جو چلنے والے ستارے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جو پرانے جو مناطق ہیں ان کے نزدیک 7 سیارے ہیں وہ چلتے تھے، جن کے نام یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں: سورج، چاند، مریخ، زہرہ، زحل، عطارد اور مشتری۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 ہی ہیں، کیونکہ یہ تو ایک سائنسی چیز ہے، سائنسی تحقیق کے مطابق میرا خیال ہے 10 تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی اطلاع دے دے اور بھی مزید دریافت ہو جائیں سیارے جو کہ حرکت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ اب ایسے ہیں جو چلنے والے سیارے ہیں یا چلنے والے ستارے ہیں، یہ متناہی ہیں، یہ شمار ہو سکتے ہیں، ان کا ایک اینڈ اور ان کا ایک اختتام ہے۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ ایسا مفہوم ہوگا کہ اس کے افراد خارج میں پائے جانے اور وہ شمار ہی نہیں ہو سکتے، جیسا کہ انسان ہیں یا اسی طریقے سے گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، خچر ہیں، یہ شمار کرنا چاہیے، شمار ہی نہیں ہو سکتے۔ ہر روز اتنے زیادہ یہ نئے سے نئے پیدا ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے مر بھی رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں غیر متناہیہ، یا پھر یہ ہے کہ وہ ختم ہونے والے نہیں ہوں گے، شمار ہی نہیں ہو سکتے، جیسے کہ انسان کے افراد ہیں، غنم بکریوں کے افراد ہیں، بکر گائے کے افراد ہیں۔ صرف یہ 3 مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مثالیں یہ ہو سکتی ہیں۔ تو کل یہ 4 قسمیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں کلی کی۔ اب یہ جو چوتھی قسم ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اس کی 2 قسمیں مزید ہو سکتی ہیں، ایک متناہیہ اور ایک غیر متناہیہ، تو اس اعتبار سے یہ 5 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اب اس یہ جو تقسیم ہے اس کے اوپر کچھ اعتراضات اور اس کے جوابات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔